کوئی بھائی بسم اللہ بات کرنی چاہیے. سر پہلے آپ کوئی جس ٹاپک پہ کیونکہ آپ ایک سرکل آفیسر ہیں تو آپ کچھ ہمیں کنوے کریں گے تو ہمارا مائنڈ بنے گا کہ ہم جو ہے نا اس کو کس طرح جو ہے پیک کرتے ہیں. جی میں آپ جی سب سے جو میں اگر ایک سال کی آپ کی خدمت کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا آپ کا مسئلہ کیا ہے ان کو میں ترتیب بار ڈسکس کرتا ہوں. بسم اللہ. سب سے بڑا پہلے آپ کا مسئلہ ہے شراب. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس سے آپ کے پہلے بڑے لوگ فوت ہو چکے ہیں, پھر دوسری دفعہ پھر فوت ہو چکے ہیں. بدقسمتی ہے اور اللہ نہ کرے پھر بھی ہو سکتا ہے. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. مطلب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پینا چھوڑ دیں, اس کو ہم چھوڑ دیں, کیونکہ پینے والا بیچارہ وکٹم ہے, وہ اجاڑ بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, بیمار بھی ہو رہا ہے اور مر بھی رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا اس کا ایشو جو ہے وہ ہے آپ کے برے لوگ بیچنے والے. بڑے شہروں میں جو بیچنے والے ہیں وہ کچھ حد تک سائنٹیفکلی شراب کی نوعیت سے واقف ہے کہ ماں باپ ہی بچے کے لیے رول ماڈل بنے اور الخبائث کے خلاف بچے کو گائیڈ کریں. جب باپ پیے گا تو پھر آگے سے بیٹا دیکھے گا تو وہ تو پیے گا ہی پیے گا. تو سب سے پہلے جیسے رستم صاحب بیٹھے ہیں, زبیر صاحب اہل علم اور اہل دین لوگ ہیں, ہمیں مساجد میں, ہمیں اسکولوں میں, ہمیں پرائیویٹ اسکولوں میں ان کے ہیں, دعا میں, اسمبلی میں اس چیز کو بتانا چاہیے. نو ڈاؤٹ پولیس سے تو کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ جو میں حل نہیں کر سکتا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ شراب کی سزا بہت کم ہے. یعنی شراب کے خلاف بیسیکلی یہ کام ہے اینٹی نارکوٹکس کا اور پھر ایکسائز کا اور پھر پولیس کا. بائی پاس اپنے سیاستدانوں کو کہیں, خود کوشش کریں. اگلے 5 سال تو بہت دور کی بات ہے, 3 سال میں آپ کی روڈز جو بیچ میں مستقل بند ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں کہ آپ ماشاءاللہ سینٹر میں آ گئے ہیں. بہت بڑے انڈسٹریل زون کی کلور کوٹ سے سی پیکا گزرتا ہے, ڈی ای خانہ آپ کے پاس ہے, بکھر آپ کے ساتھ ہے, ادھر 5 شوگر ملیں لگ رہی ہیں, چکندر کی لگ گئی ہے, لکڑ منڈی آپ کے پاس ہے, سڑک وہی چھوٹی ہے. جتنے مرضی آپ میرے وہ بھائی ہیں جو ریڑھی بان ہیں, غریب محنت کرنے والا, سب سے زیادہ باعزت ہے اللہ کے سامنے اور گورنمنٹ کے پاس. اس کو جتنا مرضی آپ کھینچتے رہیں گے, اسی صاحب کے ترلے کرتے رہیں گے, سی او کے پاس ان کو چھوڑ دیں, وہ بھائی نہیں حل, انہیں کہیں بیچنا. جب تک بھائی پاس کسی وہ ہٹا بھی دیں جب بڑی ٹرالیاں 10 ہوئے ہیں لیکن ٹرائل نہیں ہوتا. ٹرائل کا مطلب سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی قتل ہے ہی کم, قتل یا بڑے وہ ٹرائل بکر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر میں بھول نہیں رہا, ہم نے تو پولیس والوں نے سب سے پہلے ہم وکٹم کے ساتھ ہیں. جس بیچارے کا بھائی قتل ہوا, جس کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے, وہ جا کے وہاں سے وکیل کرے, کسی کو جانتا نہیں ہے, ان وکیلوں کی فیسیں زیادہ ہے, 20 کلومیٹر جائے, روڈ ٹوٹا, پھر واپس آئے, پھر جا کے صدا کروائے. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ مطلب میرا ایک بطور ڈی ایس پی نہیں, بطور دریا خان کے کا مسئلہ. لیکن مجھے حیرت ہے اور خوشی ہے کہ مطلب کم از کم میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ختم نہیں ہو سکتی. جب میں آیا تھا تو پولٹری سامنے سڑک پہ پڑے ہوتے تھے ریلوے اسٹیشن پہ, اب وہ نہیں ہے. کم از کم ہے, یہاں لاشیں کم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہیرون میں بھی خوشی کی بات یہ تھی کہ دریا خان کے لوگ جتنے میں نے پکڑ کے انٹرویو کرے 100 میں سے 2 تھے. زیادہ کوئی کلور کوٹ سے لینے آیا, کوئی بکر سے. آپ کا مسئلہ شراب نکلا, اب مرتا نہیں فوری طور پہ, وہ بھی بڑا گندا ہے, لیکن شراب زہریلا پیا نہیں تو بندہ گیا نہیں, پاؤڈر پہ لگا نہیں تو مرا نہیں. ٹھیک ہے, شراب پہلے ڈسکس کر دیا ہے. پاؤڈر الحمدللہ کہ دریا خان کے وکٹم بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو کلور کوٹ, بکر, باقی ضلعوں کے. ٹھیک ہو گیا. مین مسئلہ آپ کا رہ گیا شراب کا. دوسرا اس کے علاوہ ایک وہ, کیونکہ بطور دریا خان کے شہری کے میری ریکویسٹ ہے کہ جس کی یہاں چوری ہوتی ہے وہ 10 روپے کی ہوتی ہے, وہ ایک موٹر سائیکل جاتا ہے, وہ غلہ ٹوٹ کے 2000 جاتا ہے, اس کے لیے فیصل آباد, سرگودا, گجرانوالہ, راول پنڈی, ملتان کے مقابلے میں اس کا 10 لاکھ جاتا ہے. کیونکہ
جس ہوٹل والے بیچارے کا دودھ ہی 5 کلو کی چائے بیچنی ہے اور جس نے اسلام آباد بیٹھ کے لاہور بیٹھ کے اس کی 1 لاکھ دن کی سیل ہے، اس کا 10 لاکھ گیا تو اسے کیا اعتراض ہے؟ اور جس بیچارے کی سیل ہی 1000 روپیہ اور اس کا 5000 گلے میں چلا گیا اس کی تو کائنات گئی۔ آپ کا مدعی 1 منٹ میں کلیپس کرتا ہے، وہ شو ڈالا ہوتا ہے ڈی پی او تک، 5 گائیں گئی 2 گائیں گئی، کچھ نہیں بن رہا۔ جیسے ہی ہم پکڑتے ہیں، ابھی ریمانڈ پہ بندہ ہوتا ہے، مدعی اسٹام لے کر آتا ہے یہ میری سلا ہے، وہ بھائی جو جیل سے نکلے گا نہیں جس کو سزا ہوگی وہ پھر کیا کرے گا؟ اس نے اگر عامر عباس کی چوری کی ہے تو نیکسٹ دن وہ طارق کی چوری کرے گا، حوصلے بڑھ جائیں اگلے دن وہ شوکت کی چوری کرے گا، میں آپ کا نام نہیں، ایسا ہی ہوگا نا۔ مجھے آپ کو گن کے بتا دیں، آپ شہردار ہیں، بیدار ہیں، اور یہ ہمارے پاس ریکارڈ بنا ہے 2 بندے صرف ابھی تک جو میں نے 1 سال میں دیکھا کہ وہ ڈاکو کے خلاف کھڑے ہوئے، میں ان کے نام نہیں لیتا، باقی کوئی آدمی اگر وہ 500 کیس ہے تو یا ایف آئی آر کے بعد چور پکڑتے سلا، یا ریمانڈ میں سلا، یا تو اسے جیل جانے میں سلا۔ نام لوگ ہیں نا، بڑے شریف لوگ ہیں، مطلب رحم دل ہے۔ مطلب اس کی بوڑھی مار ہوتی بھی آ گئی، ڈیفینیٹ ہے سر۔ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی حد تک تو پاک ہو سکتا ہوں، باقی میں کوشش کر سکتا ہوں۔ عمران خان صاحب بڑے اچھے نظریے سے آئے، ان سے نہیں رک رہی، میرے آئی جی سے نہیں رک رہی، تو میرا رنگ چھوٹا ہے بھائی صاحب۔ آپ مجھ سے یہ امید کریں کہ میں فوراً جو ہے وہ ستار سیکورٹی والے کو کسی اور ایس ایچ او کو آنس ترین فرشتہ بنا دوں تو وہ کسی طرح رستم صاحب، زبیر مغل صاحب اسلامی رنگ میں رنگا جائے تو ہو جائے، اس کا اللہ تعالیٰ دل بدل دے تو ہو جائے، ادروائز محکمانہ تبدیلی کرنا میرے چھوٹے رنگ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ آپ سمجھ کر اتنے آئی جی پنجاب سے نہیں رک سکی اور اتنے تو میں بیچارہ کہاں ہوں۔ آپ کی جو شکایت ہوگی وہ جنمن ہوگی، لیکن وہ میرے ناتما کندھوں سے اوپر کا کام ہے، بہت زیادہ ہے، اور مجھے پتہ ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو میں وہ لکھ کے بھیجتا ہوں، اور اس میں بھی پرابلم ہے، جن 2-4 تھانے کے خلاف لکھ کے بھیجا ہے فوراً ان کا مدعی بیٹھ گیا کہ ہم سے پیسہ نہیں ہوئی، فلانا جی فلانا ہو گیا جی کوئی نہیں جی میں معاف کیتا، وہ کیا سزا ہوگا؟ وہی چوروں والی بات ہے نا۔ وہ آپ کہیں گے میں مانوں گا ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ میرے ناتما کندھوں سے وزنی ہاں اگر میری ذات پہ حرف ہے تو میں آپ کے سامنے میرا گریبان ہے، اگر میں نے کوئی 1 روپیہ تو مجھے بات کرے پکڑے، میں آپ کو جواب دوں گا اور آپ سے معافی مانگوں گا، اور جو سزا ہے وہ لینے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے۔